سورۃ القلم آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ہم نے باغ والوں کو ایسے ہی آزمایا، ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صبح صبح پھل کاٹ لیں گے، اور انہوں نے کسی کا حصہ مقرر نہ کیا تھا، ماشاءاللہ انشاءاللہ نہ کہا تھا، تو جب وہ سو رہے تھے تو تیرے رب کی طرف سے ایک آزمائش بلا ان پر پھر گئی، اور فاصبحت کالصریم، اور پھر صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم نے فاصبحت کالصریم کہ صبح ہوتے ہی پھل کاٹ لیں گے، صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر پھل کاٹنا ہے تو جلدی چلو۔ چلتے ہوئے آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ آج کوئی غریب یہاں پہ نہیں آ سکے گا، اور وہ جلدی سے چل رہے تھے کہ وہ اس بات پہ قادر ہیں کہ روک لیں گے۔ جب دیکھا تو کہنے لگے کہ لگتا ہے راستہ بھٹک گئے، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ درمیانہ ان میں سے کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کہنے لگے ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، ہمارا رب تو پاک ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ کاش ہم پہ بربادی ہو، کہنے لگے ہم پر افسوس ہو کہ ہم نے سرکشی کی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ عطا کر دے، کیونکہ اب ہم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ وہ کافر جو اللہ کے نبی کی توہین کیا کرتا تھا بڑا مالدار تھا، بیٹے تھے۔ آج ایک مثال دی گئی کہ تم سے پہلے ایک بندہ گزرا تھا باغ والا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور جب اس کے باغ میں پھل آتا تھا تو غریب مسکین اس طرح کے لوگ بھی آ جاتے تھے، پھل اتارتا تھا، ان کو بھی حصہ دیا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے اس کے انتقال کے بعد کہنے لگے یار یہ والد صاحب نے عجیب کام پکڑا ہوا ہے، یہ سارے غریبوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔
ایسا کرتے ہیں اب ہماری باری آ گئی ہے تو ہماری اپنی بھی ضروریات ہیں، غریبوں کو چھوڑو، گولا مارو ان کو۔ ایسا کرتے ہیں کوئی ایسا ٹائم رکھو پھل کاٹنے والا کہ اس وقت اٹھائی کوئی نہ ہو اور سارا کچھ ہم اتار کے اپنے گھروں میں لے آئیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، اب تو سو جاتے ہیں، لیٹ نائٹ ہے، تو صبح پہلا کام یہ کریں گے کہ باغ میں پہنچیں گے تاکہ کوئی غریب مسکین ادھر آ ہی نہ سکے۔ صبح ہوئی، پہنچے، کہنے لگے یار یہ راستہ تو نہیں بھول گئے، کیونکہ راتوں رات اللہ پاک نے ایک آزمائش بھیجی اور سارا اس کا پھل برباد، یوں لگتا تھا جیسے آگ لگا دی گئی ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان میں سے ایک کہا کرتا تھا یار کوئی خوف خدا کیا کرو، وہ آ بھی جاتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو دے دیتے ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یار کو خدا کا خوف کیا کرو، کیا فرق پڑتا۔ تو اس کو چپ کروا دیا کرتے تھے کہ بھئی تم اپنی زبان بند رکھا کرو، ہم بڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا، اس نے کہا جی میں نے کہا تھا، تم نے غلط تجویز دی تھی، تم نے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ پھر کہنے لگے یار مسئلہ یہ ہے کہ غلطی تو سب سے ہی ہوئی ہے، افسوس کرنا چاہیے، انا کنا طاغین، جب ہم نے افسوس کر ہی لیا ہے تو ہو سکتا ہے رب ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے دے، ہمارا تو دنیا بھی لٹ گئی، ہمارا تو سب کچھ چلا گیا۔ اللہ پاک نے ایک مثال دی کہ جب میں مال دیتا ہوں تو لے بھی سکتا ہوں، دینے کے طریقے آتے ہیں تو لینے کے بھی آتے ہیں، اور مال سدا رہنے والی چیز نہیں ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، میرے نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ اپنے مالوں میں غریبوں کا بھی حصہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے جعفر طیار، اللہ کے نبی انہیں ابو المساکین کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کپڑا بنوانا ہوتا تھا، ایک سوٹ اپنا، ایک ساتھ میں کسی غریب کا، چپل لیتے تھے اپنی بھی کسی غریب کی بھی۔ ان کی عادت سی غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آج تو ہم معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کسی ولیمے میں صرف امیر طبقہ ہے تو وہاں جانے سے انکار کر دو، کبھی وہاں پہ داخل نہ ہوا کرو، یہ کھانا ایکسیپٹ مت کرو، اس کی دعوت قبول نہ کرو اگر اس میں غریب نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے یا اللہ جب تک تیرا نبی زندہ رہے تو اس کو غریبوں کے درمیان میں ہی زندہ رکھنا، آس پاس سارے غریب غربا ہوں، اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے آس پاس بھی غریب غربا ہوں، اور یا اللہ جب تو قیامت کے دن مجھے اٹھائے تو میرے آس پاس غریب غربا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ تو جو لوگ ان کو اس وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا، یہ ذہنی طور پر مریض اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں، کہ صرف اس وجہ سے کہ پیسہ ہے، تو پیسہ اللہ پاک بتا رہے ہیں میں راتوں رات بھی لے لیا کرتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آیا کہاں چلا گیا۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم اپنے بندوں کو جب دیتے ہیں تو وہ غریب غربا کا حصہ رکھتے ہیں، ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ جو خرچ کرنے کی خوشی انسان کو وہاں سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ غریب بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی ایسی ہے کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ کسی غریب کو دیکھا دوائی دلوا دی کہ یار اس کے پاس نہیں ہے پیسے، تھوڑے سے جیب میں ڈال دیے کہ یار یہ آپ اس کی میڈیسن لے لیں۔ تو اللہ پاک کے نبی کہا کرتے تھے اللہ پاک کو الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ دیتا ہی رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دیا تھا تو ہم لے بھی سکتے ہیں، ہم نے راتوں رات لے لیا۔ یہ یمن کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ سارا کچھ واقعہ ہوا، اور پھر ان لوگوں نے اللہ پاک سے توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں واپس مال عطا کر دے۔ تو اللہ پاک نے آگے لکھا، فرمایا کہ کذالک العذاب، دیکھو ایک ہلکی سی جھلک میرے چھین لینے والی کیسی ہے، لیکن جو آخرت کا ہے عذاب وہ کہیں بڑا ہے۔ تو علماء نے ایک چیز سے غریبوں کو بھی منع کیا کہ تم لوگ بھی امیروں کی دولت پہ نظر نہ رکھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تم حساب کتاب میں لگے رہو، کتنا کماتا ہوگا، کتنی کمیٹیاں ڈالی ہوں گی، کتنے خرچ کرتا ہوگا، کتنے بچاتا ہوگا۔ یہ اخلاق سے گرے ہوئے غریب لوگ ہیں۔
اللہ پاک کے نبی ان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہر وقت دوسروں کے مال پہ نظر رکھو۔ پھر ہمیں بتایا کہ اب اچھا امیر آدمی کون ہے، بہترین امیر آدمی کون ہے؟ جو غریبوں کے در پہ نظر آئے، نعم الامیر علی باب الفقیر، جو غریبوں کے در پہ چلا جائے، نظر آئے، اور بئس الفقیر علی باب الامیر، بدترین غریب انسان وہ ہے جو ہر وقت امیروں کے در پہ نظر آئے، کسی سے صدقہ لیا، کسی سے زکوٰۃ لی، کسی سے خیرات لی، کسی سے کھانا مانگا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بدترین فقیر قرار دیا کہ یہ غلط طریقہ ہے، سوال مت کرو۔ امیروں کو کہا کہ دو، غریبوں سے کہا گھروں میں بیٹھو، امیروں سے کہا تلاش کر کر کے دو، غریبوں سے کہا گھر بیٹھ کے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ وہ جب لے کے آئیں گے تو وہ لے کے نہیں آئیں گے، اللہ دلواتا ہے۔ تو دونوں طرف کے حکم دیے گئے کہ دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھو۔ یار ویسے موجیں لگی ہوئی ہیں اس کی، کیا بات ہے۔ یہ جملے کون سے ہیں؟ یہ لالچی لوگ کب بولا کرتے تھے؟ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جب قارون نکلتا تھا اپنے مال و دولت سمیت، اس وقت کے لالچی لوگ بولا کرتے تھے یار ویسے موجیں تو قارون کی ہیں، پیسہ ہو تو ایسا ہو، کمال ہے۔ آج بھی جو لوگ یہی حرکتیں کرتے ہیں تو مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ قارون کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا تھا دولت سمیت، اس نے غلط الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے؟ یار ویسے موجیں تو قارون کی ہیں۔ آج بھی جس کو اچھے حال میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار موجیں تو اس کی لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جملہ لالچی لوگوں کا جملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ لالچی لوگوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں احکامات قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔